السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں ایک بار پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم نے جو کل فعل مضارع شروع کیا تھا اس کا ایک سرسری طور پر مراجعہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ الدرس العاشر یعنی 10واں لیسن جو ہے درس ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو کل ہم نے جو ہے فعل مضارع، فعل ثلاثی مجرد، اور اس میں فعل مضارع شروع کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع یعنی فعل ثلاثی مجرد ان جنرل اس کی کوئی یہ سماعی ہیں، سارے کے سارے سماعی کے معنی جیسا ہم نے عربوں سے سنا ہے ویسے ہی ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ ماضی اور مضارع کی پہچان کے لیے مضارع کو ہم نے 6 ابواب میں تقسیم کیا ہے، تاکہ جب بھی ہم باب کا نام لیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آیا کہ اس کی عین کلمہ پہ ضمہ ہوگی، کسرہ ہوگی، فتحہ ہوگی، یا ضمہ فتحہ کسرہ میں سے جو بھی چیزیں ہوں گی۔ اور ہم جب بھی باب کا ذکر کریں تو آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ماضی میں اگر نصرہ ہے تو مضارع میں ینصرو ہوئی ہوگا، نہ کہ ینصرو یا ینصرو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے متعلق ہم نے 6 باب دیکھے تھے، 6 باب۔ سب سے پہلے باب نصرہ، خرج یخرج، نصر ینصر، اس کے بعد ہے باب ضرب، نزل ینزل، ضرب یضرب، تو یہ ہو گیا باب ضرب۔ اس کے بعد فتح یفتح، ذهب یذهب، باب فتح۔ کرم یکرم، حسن یحسن، یہ باب کرم ہے، اور یہ بتایا تھا کہ یہ کرم اور حسیبہ یہ دو بہت کم استعمال ہوتے ہیں، اکثر آپ کو جو ہے سمیہ یہ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، ان 4 ابواب میں سے اکثر آپ کو افعال دیکھنے کو ملیں گے۔ تو یہ تھے اب کچھ فعل مضارع کے ابواب، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع میں علامہ ہے مضارع کی 4۔ کسی کو یاد ہے وہ کون کون سی علامتیں ہیں مضارع کی؟ فعل مضارع کی 4 علامتیں ہیں، یہ پہلے بتایا تھا۔ فعل مضارع اس کی 4 علامتیں، علامت آف مضارع، کسی کو یاد ہو؟ آتینی، الف، تا، یا نون، ایسے یاد کر لیں، یا انیتو سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ کو آسانی ہوتی ہے، یہ 4 علامت آف مضارع ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ فا کلمہ میں مضارع کی فا کلمہ، جیسے یا یہ فا کلمہ اور لام کلمہ، فا کلمہ پہ ہمیشہ سکون، اور لام کلمہ پہ ہمیشہ ضمہ۔ چینج کہاں آتا ہے؟ چینج واقع ہوتا ہے عین کلمہ پہ، کبھی فتح آئے گی، کبھی ضمہ، اور کبھی کسرہ۔ اور یہ فتح، ضمہ، کسرہ کیسے آئے گی، کیوں آئے گی، اس کے بارے ہم نے بتا دیا کہ یہ ابواب سے ہم ان کو پہچانیں گے کہ آیا کہ فعل مضارع کی عین کلمہ پہ فتح ہوگی یا ضمہ ہوگی یا کسرہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، کرم یکرم، سمع یسمع، حسب یحسب، اور حسیبہ یحسب بھی آیا ہے قرآن میں، تو وہ باب سمع میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کل کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، تو ہم اس کو سرسری طور پر ریویژن کریں گے آج۔ تو اس کے بعد پھر مضارع کی گردان ہم نے کی تھی، اور اس میں یہ بتایا تھا 5 in your pocket یا افعال الاربع۔ تو افعال الاربع میں سے جب بھی میں کہوں افعال الاربع یعنی 5 in your pocket، جیسے یذهب، ہوا کا صیغہ، ہوا کا صیغہ
اس کے بعد انتا، ہیا، انتا، انا اور نحنو، یہ ہے 5 in your pocket. ان میں خاص کیا ہے؟ ان میں یہ ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان سب میں فاعل مستتر ہے، اور سب کی تقدیر ہم نے بتائی. یہ ایک میں ہوا ہے یذهبو، ہیا تذهبو کے لیے، پھر سے انتا تذهبو کے لیے، اور انا اذهبو اور نحنو نذهبو، ٹھیک ہے. یہ 5 in your pocket. ان میں خصوصیت یہ ہے کہ ان سب میں فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے ضمہ کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد نون کمس، نون گوز، یا افعال الخمسہ جسے ہم کہتے ہیں، تو جن سب میں نون ہے، یعنی یذهبانی، یذهبون، تذهبانی، تذهبانی، تذهبون، تذهبین اور تذهبان، ان سب میں جب فعل مضارع کی ہم انالیسس کریں گے تو ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بھی، ان میں فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ مرفوع بھی ایک اس میں تو ہے ضمہ کے ساتھ، اس میں مرفوع کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کسی چیز کے ہونے کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ مرفوع بالثبوت نون، یہ بتایا تھا، بالثبوت نون، یعنی نون کے ہونے کی وجہ سے، نون کا وہاں پایا جانا وہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے. مرفوع بالثبوت نون، ثبوت یعنی پریزنس، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یذهبنا اور تذهبنا، جو کہ ہننا اور انتنا کے لیے یہ بتایا تھا کہ یہ سب دونوں مبنی ہیں. مبنی سے مراد فعل مضارع کی لام کلمہ پہ سکون ہے، اسی لیے مبنی علی السکون ہم اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ پورا فعل مضارع، چونکہ ہم فعل مضارع مرفوع کیس پڑھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں فی محل رفع. اور یذهبنا اور تذهبنا میں فاعل کون ہے؟ یذهبنا اور تذهبنا میں فاعل کون ہے؟ فاعل اگر آپ کو یاد ہو، نہیں انتا نہیں ہے، یذهبنا اور تذهبنا فاعل نون النسوہ، فاعل نون النسوہ ہے یہ، ٹھیک ہے. فاعل نون النسوہ جسے ہم کہتے ہیں، فیمینین نون یا مؤنث نون. ہننا اور انتنا میں فاعل نون النسوہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے الحمدللہ دیکھا تھا. اب آج جو ہے، آج ہم درس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اسی انالیسس کو ہم بار بار دہرائیں گے. تو جس طرح اپنے فعل ماضی کو بہت اچھے سے کر لیا، اس طرح ہم فعل مضارع کو بھی بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے. جیسے ایک بار پھر سے اگر میں بتا دوں تو 5 in your pocket میں ہم نے بتایا تھا کہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہوتا ہے، فاعل مستتر ہے، اور اس کی تقدیر یعنی اس کا اسٹیمیشن کیا ہے کہ ہوا یفعل، ہیا تفعل، انت تفعل، انا افعل، نحن نفعل. وہ کرتا ہے، وہ کرتی ہے، تم کرتے ہو، میں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں. تو یہاں پر ہوا فاعل ہے، یہ سب ضمیر مستتر ہے، یہاں پہ فاعل مستتر ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے یعنی اسٹیمیشن کیا ہے؟ اس میں ہوا، تفعل کے لیے ہیا، تفعل کے لیے پھر سے انتا، افعل کے لیے انا، دونوں کے لیے کامن مذکر مؤنث، اور نحنو ہم سب کے لیے، یہ بھی مذکر مؤنث کے لیے کامن، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے نون کمس، نون گوز یا افعال الخمسہ، یہ ایکچولی 7 تھے، پر چونکہ 2-3 چیزیں کامن ہیں اس میں، تفعلانی، 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 تو ان کو ہم ایک ہی مانتے ہیں. ان سب میں فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے نون، یہی ہم نے ابھی دیکھا. ان میں فاعل جو ہے، چونکہ مثنیٰ کا الف ہے تو الف مثنیٰ فاعل، یہاں واو الجمع ہے تو واو الجمع فاعل، پھر سے یہاں مثنیٰ فاعل، پھر الف مثنیٰ فاعل، یہاں واو الجمع فاعل، یہاں یا المخاطبہ فیمیل کے لیے، انتی کے لیے، ٹھیک ہے. اور تفعلانی، انتما کے لیے پھر سے الف مثنیٰ فاعل ہے. اور اس کے بعد فائنلی 2 مبنی کیسز ہم نے دیکھے تھے، یفعلنا اور تفعلنا، ہننا اور انتنا کے لیے. تو ان دونوں میں فاعل جو ہے نون النسوہ ہے، یہ نون یفعلنا کا نون، تفعلنا کا نون. تو یہ الحمدللہ یہ ہم نے کل کیا تھا، اور آج بھی ہم نے اس کو ایک سرسری طور پر ریویژن کیا ہے. اب یہ ہے کہ اب انشاءاللہ اب ہم جب آئیں گے اس میں اپنے درس پہ، اس کے بعد جیسے جیسے فعل مضارع آتے جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اسی طرح سے بتاتا جاؤں، ٹھیک ہے. افعال الخمسہ جب ہم کہتے ہیں، افعال الخمسہ یعنی کہ نون جن جن میں ہے،
صرف ہنہ اور انتنہ کو چھوڑ کے، ان دونوں کو ہم چھوڑ کے جہاں بھی نون ہے تو ان کو ہم گنتے ہیں۔ یفعلانی ایک، یفعلون دو، تفعلانی تین، پھر تفعلانی سیم چیز کامن، اس کو تین ہی مانیں گے، تفعلون چار، تفعلینا پانچ، اور تفعلانی پھر سے کامن ہے، تو اسی لیے ٹوٹل ایکچولی کیا ہے 1 2 3 4 5 6 7 ہے، لیکن تین کامن ہے تو تین کو ہم ایک ہی مانتے ہیں، اسی لیے ہم اسے افعال الخمسہ کہتے ہیں۔ افعال الخمسہ سے مراد یہ ہے کہ ان سب میں آپ دیکھیں مرفوع ہونے کی وجہ کیا ہے، نون کا وہاں پایا جانا، نون کا پایا جانا، ثبوتی نون یعنی پریزنس آف نون، نون وہاں ثابت ہے، پریزنٹ ہے، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں مرفوع بالثبوتی نون۔ اور یہ سب کے سب کیا ہے، فعل مضارع مرفوع ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے منصوب اور مجزوم نہیں پڑھا، ابھی ہم صرف پڑھ رہے ہیں فعل مضارع مرفوع، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ ساری چیزیں۔ اور آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کسی بھی فعل کو اٹھائیں، مثال کے طور پہ نصر ینصر یا فتح یفتح، اور آپ نے جو ہے یہ بتایا تھا کل میں نے کہ آپ نے اس کی یہ جو گردان ہے یا جسے ہم کہتے ہیں کنجوکیشن یا تصریف، اس کو لکھنے کے لیے کہا تھا میں نے، تو میرے آپ نے ٹرائی کیا ہوگا، اور نہ بھی کیا ہو تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم اس کو درس میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے درس کی طرف، اصل لیسن کی طرف، تو انشاءاللہ اب یہاں سے آپ کو فعل مضارع دیکھنے کو ملیں گے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے چیزیں آئیں گی ہم اس کو ویسے ہی ذکر کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو الدرس العاشر، 10واں لیسن، ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں ہم درس العاشر۔ افعال الخمسہ میں مرفوع ہے فعل مضارع، اور مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے، ثبوتی نون، ٹھیک ہے، مرفوع ہونے کی علامت ثبوتی نون ہے، اور مبنی میں نون النسوہ فاعل ہے، وہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع مبنی ہے سکون پہ، لیکن فاعل وہاں نون النسوہ ہے، ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چل اس کو شروع کرتے ہیں پہلے، تو ذهب زکریا لزیارت حامد بعد صلاة الفجر، ذهب یہ تو فعل ماضی ہے، ذهب گیا، زکریا گیا، لی زیارت حامد حامد کی زیارت کے لیے، ملنے کے لیے، بعد کس کے بعد، صلاة الفجر نماز فجر کی نماز کے بعد، حامد زکریا کو ملنے یا زکریا کی زیارت کرنے یا زکریا سے ملاقات کرنے کے لیے گیا نماز فجر کی نماز کے بعد، وَلَكِنَّهُ لیکن اس نے ما وجدہ نہیں پایا اس کو، فی البیت گھر میں، فقال تو اس نے کہا، لابنہ موسیٰ اس کے بیٹے موسیٰ سے، این ابوکا، این ابوکا تمہارے والد کہاں ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ٹرانسلیشن اس کا سمجھ لیں۔ ذهب زکریا لزیارت حامد بعد صلاة الفجر، اچھا زیارت کس کو کہتے ہیں ہم، زیارت میٹنگ کو، ملنے کو، ملاقات کرنے کو، تو زیارت کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہوتی، آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو وہاں ہمیشگی کی بات نہیں ہے نا، یعنی آپ مل کر واپس آنا ہے آپ کے وہاں سے، تو اس لیے آپ دیکھیں سورہ تکاثر میں جب اللہ نے کہا الہاکم التکاثر حتی، اسی سے آیا ہے زرتم، حتی زرتم المقابر، تو اس میں اللہ نے زیارت کا لفظ کیوں نہیں، زرتم زارا یزورو، یہ اصل میں فعل ہے زارا، زارا یزورو، ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں، یزورو، زارا یزورو کے معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، تو اللہ نے ایسا کیوں کہا زرتم المقابر، قبر سے ملاقات کرنے آپ جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر زرتم کا استعمال کیا جبکہ ہم تو قبر میں کافی عرصہ رہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ زیارت کا معنی ہے کہ آپ وہاں کچھ وقت کے لیے، کیونکہ اصل ڈیسٹینیشن ہمیشہ کے لیے قبر نہیں، قبر کے بعد کی زندگی قیامت ہے، پھر پل صراط ہے، اور پھر جنت ہے یا جہنم، تو یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اسی لیے یہاں، اور وہ بھی یہ ہے کہ ایک قبر بھی جو ہے پرماننٹ نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں دفن ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ قیامت تک اس میں ہی رہیں گے، آپ
کہ جیسے ہڈیاں بوسیدہ ہوں گی اس کے اوپر کسی اور کو ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پرماننٹ ایسے بھی نہیں ہے ڈیسٹینیشن، اسی لیے اللہ نے کہا زرتم المقابر، زیارت کا معنی اب آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، زارا یزورو، نصرہ ینصرو، ٹھیک ہے. یہ چونکہ ابھی ہم نے اس کو جوف ناقص وغیرہ بھی نہیں پڑھا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے، تھوڑا ایڈوانس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا زرتم المقابر. تو اب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. ذهب زکریا. چلیں اس کو انالائز کرنے کے لیے میں پوچھتا ہوں امان اللہ بھائی سے، کافی دنوں کے بعد آپ کو دیکھا، تو امان اللہ بھائی آپ بتائیں اس کا انالائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں تھوڑا ٹریول میں تھا تو بیچ میں 4-5 کلاسز چھوٹ گئے میرے. اچھا، لیکن آپ نے فعل ماضی تو کیا تھا نا، یہ فعل مضارع نہیں، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی بالکل ٹرائی کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذهب زکریا لزیارت حامد بعد صلاۃ الفجر. یہ ذهب جو ہے فعل ہے، فعل ماضی ہے. پورا بولیں اس کا. فعل ماضی مبنی علی، یا فعل ماضی مبنی علی فتحہ. ٹھیک ہے. فاعل کہاں ہے؟ اس کا فاعل ہے زکریا. زکریا ہے، ٹھیک ہے. زکریا فاعل ہے، چونکہ الف مکسورہ پہ، الف پہ ختم ہو رہی، الف پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو یہ ایکچولی زکریا کے اوپر میں آپ مان لیں کہ یہ ایک ضمہ ہے مقدر، ٹھیک ہے. تو زکریا فاعل ہے، ٹھیک ہے. جی لزیارتی حامدن، لام یہاں پہ حرف زر ہے، ٹھیک ہے. زیارت جو ہے یہاں پہ مفعول اس مجرور ہے، یہ زیارت، زیارتن تنوین ہے تو وہ اسم ہے، ٹھیک ہے. جی تو لام کی وجہ سے وہ اس میں مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے. اور بھی کچھ ہے؟ یہ اور یہ مضاف ہے، مضاف بھی ہے، بالکل صحیح. اس کے بعد اینڈ حامدن یہاں پہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے. حامدن مفعول، مضاف کے بعد کیا ہوگا؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور لی زیارت حامدن، یہ پورا کا پورا، اچھا یہ پورا کا پورا مفعول بھی ہوگا. مفعول بھی یہاں پر جار مجرور شبہ جملہ متعلق کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اچھا مفعول بھی جار مجرور شبہ جملہ متعلق، ٹھیک ہے. اس کے بعد بعدہ کیا ہے؟ بعدہ مفعول فیہ ہے، مفعول فیہ ہے، ٹھیک ہے. صلاۃ الفجر، یہاں پہ صلاۃ پھر سے مضاف ہے، ٹھیک ہے. اور فجر جو ہے مضاف الیہ ہے، اور صلاۃ مضاف الیہ بھی ہے. ہاں، بعدہ کے بعد صلاۃ مضاف الیہ مضاف اور پھر یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور یہ پورا ملا کے اس کو کیا بولیں گے؟ ظرف شبہ جملہ متعلق، ظرف شبہ جملہ متعلق، ٹھیک ہے. اور بعدہ اس میں مفعول فیہ، جی ٹھیک ہے. اس کے بعد واہ، ولا واو حرف وصف ہے. ولکنہ ما وجدہ فی البیت فقال لابنہ موسیٰ این ابوک. ولکنہ یہاں پہ لیکن ہے، یہ لیکنہ کیا ہے؟ یہ اخواتینہ ہے، لیکنہ من اخواتینہ، بالکل صحیح. اسم لیکنہ کہاں ہے؟ یہ ہو ہے، ہو ضمیر متصل ہو، اسم لیکنہ، اسم لیکنہ. خبر لیکنہ کہاں ہے؟ خبر لیکنہ یہ وجدہ ہو کا جو ہو ہے وہ ہے کیا خبر لیکنہ؟ ما وجدہ ہو نہیں، لیکن اس نے اس کو گھر میں نہیں پایا، تو پورا کا پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبر لیکنہ. ما وجدہ فی البیت، یہاں سے یہاں تک یہ خبر لیکنہ. اچھا یہ پورا جملہ جو ہوگا خبر ہاں، لیکنہ، جملہ فعلیہ خبر لیکنہ، ٹھیک ہے. اب جملہ فعلیہ کے اندر ہم آئیں گے، تو ما کیا ہے؟ ما جو ہے حرف ماؤن نفی ہے، نفی ہے، ٹھیک ہے، نیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. وجدہ، وجدہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، مبنی علی فتحہ، ٹھیک ہے. اور ہو فاعل جو کہاں ہے ہو اس کا فاعل ہے. نہیں، ہو تو مفعول ہے، اس کو نہیں پایا، کس نے نہیں پایا؟ اس نے. اچھا تو یہاں تو یہ ہوگا فاعل نا مستتر ہے، فاعل مستتر ہوا، تقدیرہ ہوا، جی ہاں ٹھیک ہے. اور ہو یہ جو لوٹے ہے گی اس کے طرف، زکریا کی طرف لوٹے گی نا، زکریا کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے. اور
ہو کیا ہے؟ مفعول بھی، مفعول یعنی بھی ہے، کس کو نہیں پایا؟ حامد کو نہیں پایا. حامد کو نہیں تو پایا. فی البیتی جار مجرور شبہ جار جملہ مجرور جملہ. متعلق. جی. ٹھیک ہے. فا جو ہے یہاں سے پھر فا عطف ہے. قال فعل ماضی اعلیٰ مبنی علی الفتح. فاعل پھر سے لام یہاں پہ حرف جر ہو جائے گا. لبنی ہی، ان کے لڑکے سے وقال لبنہ موسیٰ، ان کے موسیٰ لڑکے کیا ہے موسیٰ سے بتائیے؟ پوچھا. موسیٰ جو ہے بدل ہوگا یہ. موسیٰ بدل ہے، کس کا بدل ہے؟ یہ ابنی ہی، ابن کا نا، ابن کا ابنی بدل ہے موسیٰ. ٹھیک ہے. اور موسیٰ کا اعراب یہاں پر کیا ہوگا؟ مجرور. مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت بہتر، بارک اللہ فیک. این ابو کا، آپ کے آپ کے والد. والد کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اب جواب کیا ہے؟ جواب بہت ہی آسان ہے، اس پھر سے جملہ فعلیہ ہی ہے. ذهب الى السوق، یہ الی السوق. جملہ فعلیہ ہے. ذهب فعل ہے، الى ہم، حرف جر ہے، سوق جو ہے مفعول بھی ہے. نہیں، سوقی اس مجرور ہے الی کی وجہ سے، اور یہ جار جی مجرور شبہ جملہ متعلق ہے، مفعول فیہ نہیں ہے. مفعول فیہ وقت کو بتاتا ہے، مفعول بھی نہیں ڈائریکٹ جس مفعول. پہ اس کا اثر. اچھا اچھا. کچھ افعال ایسے ہیں جو مفعول نہیں لیتے، یہ ان میں سے ہے ذہبہ. ٹھیک ہے. اچھا. ذہبہ ہم اس کو بھی انشاءاللہ بتائیں گے جب آگے جی. پڑھیں گے کہ کچھ افعال ایسے ہیں جو مفعول لیتے ہیں، کچھ افعال ایسے ہیں جو جی. مفعول نہیں لیتے، ان کو ہم فعل لازم اور متعدی کہتے ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی اور ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی فی الحال ہم یہاں تک کرتے ہیں. تو زیارت حامدین جو ہے یہ بھی جار مجرور شبہ جملہ متعلق ہے. ٹھیک ہے. اور بعد صلاۃ الفجری جار مجرور شبہ جملہ متعلق ہے، جس میں بعد مفعول فیہ. جی. ٹھیک ہے. ظرف شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر امان اللہ بھائی. وہی اب اب یہاں پر یہ تھا کہ ذہبہ فعل ماضی مبنی علی الفتح فاعل ہوا. اب یہاں سے الحمدللہ ہمارا جو ہے فعل مضارع شروع ہونے والا. تو زکریا کہتا ہے ایذهب الى السوق كل يوم، ایذهب الى السوق كل يوم، یعنی کیا وہ، یذهب ذهب یعنی وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیا وہ جاتے ہیں الى السوق مارکیٹ، کل یوم ہر دن، کیا وہ ہر دن مارکیٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لی زیارت حامدین مفعول بھی نہیں ہوگا، لی زیارت حامدین جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے. لی زیارت حامدین مفعول بھی نہیں ہے، مفعول فیہ بعدہ ہے، لیکن لی زیارت حامدین جار مجرور شبہ جملہ متعلق ہے، کیونکہ ذہبہ ایسا فعل ہے جو مفعول نہیں لیتا. یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ، ڈسکس کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں یذهب پہ. تو یذهب فعل مضارع ہے، اس کا انالیسس بتائیں گے ہمارے معین بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یذهب الى السوق كل يوم، کیا وہ روز مارکیٹ جاتے ہیں. تو اس کو انالائز کریے. یذهب کو ہم کیسے انالائز کریں گے؟ یذهب یہ ہمارا فتح پہ ہوگا نا، یفتح. ہاں اچھا، یہ بھی پوچھنا ہے نا. چلیے صحیح، اچھا یاد دلایا آپ نے. ذهب یذهب کون سا باب ہے آپ نے بتایا؟ باب فتح. باب فتح. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد یہ یذهب وہی 5 ان یور پاکٹ میں سے ایک ہے ہوا کے لیے. جی. ٹھیک ہے. تو یہ اب اس فعل کو انالائز مضارع، کریے. جی فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل ضمیر مستتر، تقدیرہ ہوا. فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل مستتر. فاعل مستتر، صحیح ہے، صحیح جا رہے ہیں. میں بس لکھ رہا ہوں اس کو. فاعل مستتر تقدیرہ
हुआ हुआ, और ये हुआ किसकी तरफ लौटेगी? हुआ इसके बारे में सवाल है, हामिद के बारे में, ठीक है। तो ये हामिद के बारे में है, तो हुआ की ज़मीर लौटेगी हामिद की तरफ। तो ये 5 इन योर पॉकेट को हम इस तरह एनालाइज करते हैं कि फ़ेल मुदारे मरफू है दम्मा के साथ, ये बताया था। फाइल यहाँ पर मुस्ततिर है, तकदीर हुआ, और ये हुआ की ज़मीर लौटेगी हामिद की तरफ, क्योंकि हामिद के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इला सूकी क्या है? हर्फ जर है, इला, अस्सूकी इसम मजरूर, ठीक, जान मजरूर मुतल्लिक, जुमला मुतालिक, ठीक। कुल्ला क्या है? कुल्ला ज़र्फ है, ज़र्फ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे मुदाफ, मुदाफ भी है, और उसके अलावा भी कुछ और है? कुल्ला मफूलन भी होगा, बिही होगा या मफूलन फीही, मफूलन फीही? वक्त को बता रहा ना, कुल्ल जी यौमिन, हर दिन, जी, यौमिन, मफूलन फीही, ठीक है। यौमिन मुदाफ इलैह, कुल्ला मफूलन फीही प्लस मुदाफ, ये मुदाफ भी है और ये मुदाफ इलैह, ठीक है। जी। यहाँ तक बिल्कुल सही है, जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद आगे आप ही बताएं, चले मान जी, मूसा। मूसा, नाम, यस, यज़हबु दाइमन इला सूकी बादा सलातिल फज्र, वो रोज, दाइमन मतलब डेली ना, ऑलवेज, 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 he goes always to the market after नमाज फज्र, वो यज़हबु, हमेशा मार्केट जाते हैं नमाज के, नमाज फजर की नमाज के बाद। जी, यज़हबु फ़ेलन व मुज़ारे मरफू बिद्दम्मा फ़ाइल मुस्ततिर तक़दीरु हुआ, हुआ लौटेगी हामिद की तरफ ना, जी। ऑलवेज, दाइमन, ये ज़र्फ होगा क्या? हाँ, दाइमन जो है यहाँ पर असल में इसको हम कहेंगे हाल है ये, ठीक है। इस हाल में जो हमेशा जाते हैं, अभी हाल क्या है, ये हाल के बारे में होगा, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये मफूलन फी ही होगा यहाँ पर, क्योंकि ये वक्त को बता रहा है, ठीक है। फिलहाल आप इसको मफूलन फी कहें। हाल भी एक चीज होती है, हाल, हाल यानी कि किस हाल में। मिसाल के तौर पर वो मस्जिद गया पैदल चलते हुए, वो सवारी पर सवार होके मार्केट गया, तो उसका हाल क्या था, किस हाल में वो गया है, तो वो या तो पैदल चल के गया या सवारी पे गया, तो ये हाल भी जो है मंसूब होता है हमेशा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा, यज़हबू को फिर एनालाइज करेंगे तो उसी तरह से फ़ेल मुदारे मरफूउन बिद्दम्मा फ़ाइलुन मुस्ततिर तक़दीरुहु हुआ, और ये हुआ की ज़मीर लौटेगी फिर से हामिद की तरफ। हामिद की बात चल रही है जी जी। और दाइमन हाल है, यहाँ पर हम इसको चलें तो वक्त को बता रहा ऑलवेज, तो हम इसको मफ़ऊल फी कहते हैं फिलहाल, बाद में इसको हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह। और इला सूकी जार मजरूर जुमला मुतल्लिक, जार मजरूर शुभ जुमला मुतल्लिक। बादा क्या है? मफूलन फीही है, प्लस मुदाफ भी है, प्लस मुदाफ भी, ठीक है। सलात मुदाफ इलैही है, प्लस मुदाफ, अल फज्र मुदाफ इलैही, ये भी मुदाफ इलैही मुदाफ, जी, और ये मुदाफ इलैही, यानी चेन है यहाँ पे, मुदाफ मुदाफ इलैही मुदाफ जी, मुदाफ इलैही, 1 2 3 3 है, यानी हाँ वो हमेशा मार्केट जाते हैं नमाज से फजर के बाद। फजरी मुदाफ इलैही मुदाफ और मुदाफ इलैही सिर्फ मुदाफ, ठीक है। चले, बिल्कुल सही है, जज़ाकल्लाह खैर मोइन भाई, हम आएंगे आपकी तरफ वापस। अब हम आते हैं अगले जुमले की तरफ, ज़करिया मता यरजिउ मिन अस्सूक़ी, यरजिउ, यरजिउ, ये कौन सा, इसका माजी और मुदारे बताएं। हाँ, मुदारे तो लिखा हुआ, माजी बताएं और फिर बाब बताएं। इसका बाब बताएंगे तौसीफ, तौसीफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये कौन सा बाब है? ये तरब, इसका माजी क्या है?
इसका राजा राजा यरजिउ, जी। दरबा यदरिबु, कौन सा बाब हुआ? ये सीन बाब दरब। सीन कहाँ से हो गया? समिया यस्माउ थोड़ी है, दरबा यदरिबु, हाँ दरबा यदरिबु, बाब दरबा, ठीक है, बाब दरबा है, दरबा यदरिबु, ठीक है। इसको यरजिउ को एनालाइज करिए। फेल मुदारे और ये दम्मा पे जो है वो है, जो है वो नहीं, यहाँ देख के बताइए, यहाँ लिखा हुआ है मैंने जी। फेल मुदारे मरफू मरफू बिल दम्मा और फाइल मुस्ततिर तकदीर हुआ, ठीक है, क्योंकि ये फिर से किसके बारे में बात हो रही है? हामिद के बारे। तो ये सब गायब, हामिद यहाँ है ही नहीं सीन में, उसी के बारे में बात चल रही है, तो इसलिए हमेशा फाइल गायब है, मुस्ततिर है, और उसकी तकदीर हुआ लौटेगी हामिद की तरफ, ठीक है। मता क्या होगा यहाँ पर इस जुमले में? अगर हम इसको पूछें सवाल कि मता क्या है, यहाँ क्या जवाब होगा? इस्तिफाम है, क्वेश्चन करना, इस्तिफाम है, ठीक है, इस्तिफाम तो है, वो तो ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ये किसके कायम मकान है? यानी मता जब हम कहें तो इसका जवाब क्या होगा? किसी टाइम, किसी वक्त पे, तो ये क्या होगा? ये मफऊलुन फीही होगा इस जुमले में। यानी जुमला फेलिया को, सॉरी, जुमला इस्तिफामिया को हम अब तक एनालाइज नहीं करते हैं जनरली, लेकिन अगर इसको एनालाइज करेंगे तो ये यहाँ पर मफऊलुन फीही है, क्योंकि इसी के बारे जवाब होगा कि वो लौटते हैं किसी वक्त पे, ठीक है ना, तो इसीलिए यरजिउ मता जो है यहाँ पर मफऊलुन फीही, ठीक। अच्छा, उसके बाद वाला बताइए, यरजिउ यरजू, ये फेल मुदारे फेल मुदारे मरफू मरफू बिल दम्मा फाइल मुस्ततिर और तकदीर हुआ, ठीक है, फी हर्जर, और फिर ये क्या है? ये हो जाएगा जर मजरूर शुबिह मुतालिक। हाँ, मुतालिक तो है यहाँ पर, चूंकि ये इसका ताल्लुक खास करके वक्त से है, ठीक है, तो इसको हम फी महल्ली नस्बिन मफूलुन फीही कह सकते हैं, ठीक है, फी महल्ली नस्बिन मफूलुन फीही। क्यों मफूलुन फीही? क्योंकि ये वक्त को बता रहा है। किस वक्त? यानी यरजिउ, वो लौटते हैं किस वक्त? फिस साअति साबियती, साबिया यानी 7 घंटे, 7 o'clock, यानी 7 बजे। जैसे सुबह फजर 5, मान लिया कि 5 बजे है, तो चले गए मार्केट, तो वापस कब तक आते हैं? 7 बजे तक वो वापस आ जाते हैं, सुबह की बात हो रही। फिर साअति साबिअती, यरजिउ, वो लौटते हैं 7 बजे या 7 o'clock। तो ये इसको हम फी महल्ली नस्बिन मफऊलुन फीही कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वक्त को बता रहा है, ठीक है। और बाब में जो है कंफ्यूजन, अभी कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होगी जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बाब क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देखें, रजाअ यरजिउ जो अभी बताया, रजाअ यानी फतहा, और यरजिउ यानी ऐन कलिमा पे कसरा है, तो ये कौन सा बाब हुआ? दरबा यदरिबु, तो बाब दरबा हो गया, इसलिए हम इसको बाब दरबा कह रहे हैं, ठीक है। और वह अहयानन, अहयानन के माना है समटाइम्स, कभी कभी, अहयानन यानी कभी कभी। फिर सातिस सामिनती, और समटाइम्स कभी कभी 8 बजे, ठीक है। अहयानन भी मफूलुन फीही है यहाँ पर फिलहाल। और फिर सातिस साबियती, इसको हम मातूफ कर सकते हैं, सातिस, फिर सातिस साबियती, यानी ये 8 बजे या 9 बजे, सॉरी 7 बजे या 8 बजे, ठीक है। तो फिर सातिस सामिनती, ये भी फी महल्ली नस्बिन मफूलुन फीही है, या इसे हम कह लें कि ये मातूफ है फिर सातिस साबियती, ठीक है। क्लियर है इंशाल्लाह? क्लियर है या नहीं? क्लियर। ठीक है,
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر توصیف. اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف. یہ بہت ہی آسان ہے، اس میں صرف 5 in your pocket والے جو ہے افعال آئیں گے، تو آپ کو زیادہ گھبرانے کی ایسی ضرورت نہیں. اس کے بعد ماذا يفعل، ماذا يفعل في البيت، ماذا يفعل في البيت، وہ گھر میں کیا کرتے ہیں. فعل فعل يفعل، فعل يفعل کون سا باب ہوا؟ باب فتح، باب فتح. فعل يفعل باب فتح. تو یفعل کے معنی کرنا، وہ کرتے ہیں. ماذا يفعل في البيت، وہ گھر میں کیا کرتے ہیں. تو يفعل فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور فی البیت جار مجرور شبہ جملہ متعلق. اور یہ ماذا یہاں پر مفعول بہ کے قائم مکان ہے. ٹھیک ہے، ماذا یہاں پہ مفعول بہ کے قائم مکان ہے، کیونکہ کیا کرتے ہیں تو یہ پتہ چلے گا he does something. تو something کیا ہے؟ ماذا ہے. تو ماذا مفعول بہ. تو ہم دیکھتے ہیں قرأ یقرأ کون سا باب ہے؟ قرأ یقرأ، قرأ یقرأ، قرأ یقرأ سیم باب فتح، باب فتح. ٹھیک ہے، تو یقرأ الصحف، چلیں اس کو ہم پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کسی. فیصل بھائی پڑھیے. فیصل بھائی یقرأ، وعلیکم السلام. یقرأ یقرأ صحف، صحف یا فا یا فی، فا فو فی. نہیں صحفہ ہوگا. اس لیے میں نے اس کو لکھا نہیں، صحفہ. اس کے بعد یسمع یسمع اخبار اخباری، اخبارہ، اخبارہ. ٹھیک ہے، من الاذاعتی. اچھا یقرأ کا تو بتا دیا آپ نے سب نے. یسمع کون سا باب ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ باب فتح ہے. سمع ہے، کہاں سے باب فتح ہو گیا؟ ماضی ہے اس کا سمع یسمع، سمع یسمع کون سا باب ہوگا؟ سمیع، سمپل باب سمع، باب سین. ٹھیک ہے، سمع یسمع. ہم ہمیشہ ماضی کی طرف لوٹیں گے تبھی ہم کو زیادہ کلیئر ہوگا کہ کون سا باب. ورنہ یسمع یہاں بھی ہے، یقرأ یہاں بھی ہے، یفعل یہاں بھی ہے، تو الگ الگ باب کیسے ہو گئے؟ تو باب ماضی کو دیکھ کر باب کو ہم پہچانیں. ٹھیک ہے، اب اس کو اینالائز کریے، پہلے تو ٹرانسلیٹ کریے پھر اینالائز کریے. یقرأ پڑھتے ہیں. صحفہ، صحف کا معنی بتا دوں میں، نیوز پیپر. تو گھر میں وہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں وسمع الاخبار، نیوز، اور and listen to news in the radio from the radio. فرام دا ریڈیو. وہ گھر میں نیوز پیپر، گھر میں تو نہیں ہے، وہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور نیوز سنتے ہیں ریڈیو سے. ٹھیک ہے، he reads the newspaper، newspapers actually. صحف جمع ہے، الصحف جمع ہے صحیفن کی. وہ گھر میں اخبار پڑھتے ہیں، اور گھر میں نہیں، وہ اخبار پڑھتے ہیں اور نیوز سنتے ہیں ریڈیو سے، خبریں سنتے ہیں ریڈیو سے. چلیے اب اس کو انالائز کریے. یقرأ، یقرأ ہو جائے گا آپ کا فعل ماضی ہوگا، رائٹ، کیونکہ یقرأ سوری فعل مضارع مرفوع بضمۃ
فاعل فاعل ہو جائے گا آپ کا فاعل مستتر ہے رائٹ مستتر زمین ہاں مستتر تقدیر ہوا ٹھیک ہے. صحفہ کیا ہے؟ صحفہ آپ کا ہو جائے گا نیوز پیپر مفعول بھی مفعول به. ٹھیک ہے بالکل صحیح. یسمع کیا ہے؟ اسم واو حرف عطف ہے اور وہ اگین فعل مضارع مرفوع بضمہ سے فاعل اور آپ کا فاعل ہو جائے گا ضمیر مستتر تقدیر ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اخبارہ کیا ہے؟ اخبار اگین مفعول بھی مفعول به ہے اور من الاذاعتی یہ جار جار مجرور مجرور متعلق شبہ جملہ. چلے جزاک اللہ خیر فیصل بھائی. میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں تھوڑی آواز ادھر سے آ رہی ہے اس لیے. چلے جزاک اللہ خیر. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. یہ مفعول بھی ثانی نہیں ہے, یہ یسمعو کا مفعول ہے, یہ یقرؤ کا مفعول ہے. دو الگ الگ فعل ہیں اور دو الگ الگ جملے ہیں. یا تو ہم اس کو کہہ لیں کہ الگ سے, یا اس کو ہم کہہ لیں کہ یہ معطوف ہے یقرؤ الصحف پہ. ٹھیک ہے. اور یہ مفعول بھی یسمعو کے لیے اور یقرؤ الصحف, صحف مفعول بھی ہے یقرؤ کے لیے. یسمعو الاخبار, اخبار مفعول بھی ہے یسمعو کے لیے. ٹھیک ہے. دو الگ الگ فعل ہیں. اس کے بعد زکریا کہتا ہے متی یذهب الى المصنع. مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو. ٹھیک ہے. مصنع فیکٹری کو کہتے ہیں. الى المصنع فیکٹری کی طرف. مفعول بھی ثانی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے افعال جو دو مفعول لیتے ہیں. یہاں ایک ایک مفعول ہے فی الحال. جب دو مفعول والا کیس آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے اگر مثال لے لیں, سأل المدرس الطالب سؤالا. یہاں پر مفعول بھی اول الطالبہ ہے اور مفعول بھی ثانی سؤالا ہے. تو ایسے افعال جو دو مفعول لیتے ہیں تو اس میں ہم کہیں گے مفعول بھی الاول مفعول بھی الثانی. یہاں پر یہ الگ الگ فعل ہیں تو اس کے لیے یہ مفعول بھی اور اس کے لیے یہ مفعول بھی. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد ہے زکریا متی یذهب الى المصنع. ذهب يذهب, فتح يفتح, با فتح. متی یذهب کب جاتے ہیں الى المصنع فیکٹری کی طرف یا فیکٹری کو, وہ فیکٹری کب جاتے ہیں. تو کیا جواب متی یذهب الى المصنع, یہاں پہ متی پھر سے مفعول فیہ کے قائم مقام, یذهب فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا, الى المصنع جار مجرور شبہ جملہ. اس کو میں کرتا ہوں کلیئر. اس کے بعد ہے يذهب في الساعة التاسعة والنصف. يذهب في الساعة التاسعة والنصف یعنی کب جاتے ہیں وہ فیکٹری. ساعة التاسعة یعنی تاسع 9 کو کہتے ہیں, اور ہاف یہ 9:30 یعنی 9:30. ٹھیک ہے. تو وہ فیکٹری جاتے ہیں صبح 9:30 بجے. تو يذهب فعل المضارع مرفوع بالضمة فاعل مستتر تقديره هو. في الساعة التاسعة یہاں سے یہاں تک فی حرف جر, الساعة اسم مجرور, التاسعة نعت, اور اسے ہم کہیں گے فی محل نصب, فی محل نصب مفعول فیہ. ٹھیک ہے. واو حرف عطف النصفی یہ معطوف ہوگا الساعتی پہ, یعنی یہ بھی یہ پورا ملا کے بول دیں تو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول فیہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی 9:30 تو یہ 9:30 بجے, تو ٹوٹل 9:30 بجے جو ہے وہ مفعول فیہ ہے کیونکہ وقت کو بتا رہا ہے. اس کے بعد وہ متی یرجع من ہناک, اور پھر وہ کب لوٹتے ہیں وہاں سے, وہ متی یرجع من ہناک
تو واو حرفت متا پھر سے مفعول فیہ کہ قائم مکان، یرجع رجع یرجع پھر سے آیا، رجع یرجع، ضرب یضرب باب ضرب، من ہونا کا وہاں سے. ہاں اس کیسز میں، ان کیسز میں جہاں پر پیورلی اس کا تعلق وقت سے ہے، یعنی جار مجرور میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، صرف وقت کو ہی دیکھ رہے ہیں، تو اس کیس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول فیہ ہے پورا کا پورا. مفعول بھی نہیں، کیونکہ ذهب مفعول بھی نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے یرجع فی الساعۃ الواحدۃ والنصف او الثانیۃ، یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ یرجع فی الساعۃ الواحدۃ، واحدہ ایک کو، والنصف ہاف کو، 1:30 بجے، اب الثانیۃ 2 بجے. تو 9:30 بجے فیکٹری گئے اور 1:30 بجے یا 2 بجے واپس آ گئے. تو یرجع فی الساعۃ الواحدۃ والنصف او الثانیۃ. او کے معنی ہوتا ہے اور. ٹھیک ہے. یرجع فعل سے فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، فی الساعۃ الواحدۃ یہاں سے یہاں تک فی حرف جر، الساعۃ اسم مجرور، الواحدۃ نعت. ٹھیک ہے. اور من ہونا کا من حرف جر، ہونا کا اسم مجرور، یہ جار مجرور شبہ جملہ. ٹھیک ہے. من کی وجہ سے اسم مجرور ہوگا، جبکہ ہونا کا ظرف مکان ہے. من کی وجہ سے یہ اسم مجرور ہوا، تو من ہونا کا پورا ملا کے جار مجرور شبہ جملہ متعلق ہے یہاں پر. یرجع فی الساعۃ الواحدۃ والنصف او الثانیۃ، وہ لوٹتے ہیں فی الساعۃ الواحدۃ ایک اور آدھا، یعنی 1:30 1:30 بجے یا پھر 2 بجے. ٹھیک ہے. اور ومتی یرجع من ہونا کے یعنی وہ کب لوٹتے ہیں وہاں سے کہاں سے؟ فیکٹری سے. ٹھیک ہے. تو یرجع فی الساعۃ الواحدۃ والنصف او الثانیۃ. تو یرجع فی المضارع یہ بتایا میں نے، مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا فی حرف جر، الساعۃ اسم مجرور، الواحدۃ نعت. یہ پورا کا پورا جار مجرور شبہ جملہ، فی محل نصب مفعول فیہ، بالکل اس کی طرح، اوپر والے کی طرح. واو حرفت النصف معطوف علی الساعۃ، تو یہ پورا ملا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول فیہ ہے. او جو ہے، او اور ہے، حرف ہے، لا محل لها من الاعراب، حرف کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. او حرف ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں. الثانیتی یہ بھی لوٹے گی کس کی طرف؟ الواحدتی کی طرف. ٹھیک ہے. یہ معطوف ہے فی الساعۃ الواحدتی یا فی الساعۃ الثانیتی. ٹھیک ہے. 2 بجے لوٹتے ہیں یا 1:30 بجے لوٹتے ہیں، تو یہ پورا ملا کے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، یہاں سے یہاں تک، یا 1:30 کو ماننے یا 2 کو ماننے، تو یہ فی محل نصب مفعول فیہ. ٹھیک ہے. کلیئر ہے انشاءاللہ؟ سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ یہ یا تو 1:30 بجے لوٹتے ہیں یا 2 بجے لوٹتے ہیں. تو آپ پورا 1:30 کو مان لیں یا 2 بجے کو مان لیں، تو دونوں کیا ہوگا؟ فی محل نصب مفعول فیہ. مفعول فیہ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق پیورلی ٹائم سے ہے. اوکے. مفعول فیہ یہ لکھا ہے میں نے، مفعول فیہ. زکریا اس کے بعد کہتا ہے ایذهبوا یعنی کیا وہ جاتے ہیں، الی المصنع فیکٹری کی طرف، مرتن اخرى. مرہ کے معنی ہوتا ہے ونس، اخرى اگین. ٹھیک ہے. بعد الظہر کیا وہ پھر سے واپس جاتے ہیں ظہر کے بعد فیکٹری، یہ ہے اس کا مطلب. ایذهب الی المصنع مرتن اخرى بعد الظہر، کیا وہ پھر سے ایک بار ظہر کی نماز کے بعد جاتے ہیں فیکٹری کی طرف. یذهب پھر سے فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا الی المصنع جار مجرور شبہ جملہ، مرتن اخرى once again، مرتن اخرى یہ مفعول فیہ ہے. اور بعد بھی مفعول فیہ ہے، الظہری مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مرتن اخرى سیکنڈ ٹائم یا ونس اگین یا ایک بار پھر سے، تو یہ مرتن اخرى نہیں، مرتن اخرى مفعول بھی ہے، سوری مفعول فیہ بول دیا.
مفعول بھی ہے بھی مفعول فی ہے سوری مفعول بھی تو ہوگا ہی نہیں مفعول بھی نہیں ہوتا کیونکہ یذهب فعل لازم ہے متعدی نہیں مفعول بھی فی ہی ہوگا ٹھیک ہے کیا وہ پھر سے فیکٹری جاتے ہیں دوبارہ جواب کیا ہے اس کا لا نہیں لا يذهب بعد الظہر دیکھیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی کو جب ہم منفی بناتے ہیں منفی بنانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں کسی کو یاد ہے ما ٹھیک ہے سب کو یاد ہے لیکن فعل مضارع کو اکثر اوقات میں منفی بنانے کے لیے ہم لا استعمال کرتے ہیں ما نہیں ما کبھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم لا استعمال کرتے ہیں ما نہیں ما بہت ریئر استعمال ہوتا ہے ما کا بھی استعمال ہے لیکن آپ موٹی بات یہ جانے کہ فعل مضارع مرفوع منفی بناتے ہیں لا سے فعل ماضی کو منفی بناتے ہیں ما سے تو لا يذهب بعد الظہر یہ لا حرف جواب ہے یہ لا نفی حرف نفی ٹھیک ہے يذهب پھر سے فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا بعد مفعول فیہ الظہر مضاف الیہ ٹھیک ہے نہیں وہ ظہر کے بعد نہیں جاتے نہیں وہ ظہر کے بعد نہیں جاتے تو پھر مضارع کو منفی بناتے ہیں جیسے یہ ایک فعل ہے درا یدری یدری سے تدری سے ادری ندری ادری یہ سنا ہوگا لا ادری کے معنی لا ادری آدھا علم ہے یہ لا ادری مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا یہ اپنے آپ میں علم ہے آدھا علم اس میں سمایا یعنی نہیں جانتا تو وہ سیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں جاننا چاہتا وہ ایک الگ بات ہے لا ادری دیکھیں درا یدری حالانکہ یہ ایڈوانس فعل ہے اس کا معنی ہوتا ہے جاننے کا ادری میں جانتا ہوں لا ادری میں نہیں جانتا ہوں کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ما ادری بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جنرل بات یہ ہے کہ فعل مضارع کو منفی ہم بناتے ہیں لا سے ٹھیک ہے یجلسو جلسا یجلسو کون سا باب ہے اب اس میں کوئی لادری نہیں کہہ دے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اس کو ٹھیک ہے باب ضربا یضربو جلسا یجلس تو جلسا یجلس فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا ہونا یہاں پر ظرف مکان ہے فی حرف جر مکتب بھی ہی ہے یجلس ہونا فی مکتبی ہی بعد صلاۃ العصر یعنی وہ بیٹھتے ہیں یہاں پر ان کی آفس میں فی مکتبی ہی بعد صلاۃ العصر یا ان کی ٹیبل پہ یا ان کے آفس میں یعنی ان کا آفس ہوگا گھر پہ لائبریری میں سوری آفس کہہ رہا ہوں میں لائبریری میں ٹھیک ہے مکتب لائبریری کو بھی بولتے ہیں آفس کو بھی بولتے ہیں جو بھی آپ کہہ لیں یعنی وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اپنی لائبریری میں اپنے آفس میں یا اپنی ٹیبل پہ عصر کی نماز کے بعد تو یجلس فعل مضارع کے لیے ہونا ظرف مکان اور فی مکتبی ہی ان کے آفس میں یا ان کی ٹیبل پہ تو فی حرف جر مکتبی اسم مجرور وہو مضاف ضمیر متصل ہی مضاف الیہ بعدہ کیا ہے مفعول فی صلاتی مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف اور پھر عصری مضاف الیہ ٹھیک ہے یہ بس اور دو بچے ہیں تو انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ہم ختم کر دیں آج تاکہ آپ کے پاس پورا ہفتہ ہو اس کو ریوائز کرنے کا
ٹھیک ہے، اب 2-3 جملے بچے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے. اچھا، کم عاملا یعمل فی مصنعکم. کم حرف استفہام، عاملا کیا ہے؟ کم کے بعد آنے والا ہاں تمیز ہے. کم عاملا، عامل سے مراد کیا ہے؟ ورکر. عامل، عملا یعمل عاملا، عامل کہتے ہیں ورکر کو. یعمل کون سا باب ہے؟ عمل یعمل، یہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں، عمل یعمل. عمل، سمع، یسمع، باب سمع. تو کم عاملا یعمل فی مصنعکم، کتنے ورکر تمہاری فیکٹری میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے ورکر تمہاری فیکٹری میں کام کرتے ہیں. تو مصنعنا لیس بکبیر، ہماری فیکٹری بہت بڑی نہیں ہے. مصنعنا لیس بکبیر، تو مصنعنا لیس بکبیر یعمل فیہ، اس میں کام کرتے ہیں. مئۃ 100، وخمسۃ 5، وعشرون 25 ورکرز، ومہندسانی 2. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس کو انالائز کرنے کی طرف. چلیے معین بھائی آپ بتائیے اس کو، اس کا انالیسس یہاں سے. مصنع لیس بکبیر. جی مصنع ہم، مبتدا ہوا مضاف، ٹھیک ہے، نا مضاف مبتدا الیہ. مضاف نا مضاف الیہ. لیسا فعل فعل ناقص جامد. وہ ٹھیک ہے، پہلے بتائیے کہ اس مبتدا کا خبر کہاں ہے؟ ہاں لیسا بکبیر، یعنی جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ خبر ہے. جملہ فعلیہ خبر. اب ہم آئیں گے جملہ فعلیہ کے اندر. جی جملہ لیسا فعلیہ خبر. خبر. لیسا کیا ہے؟ لیسا من خاطئ، فعل ناقص. نہیں فعل ناقص جامد. فعل ناقص جامد، ٹھیک ہے. اسم لیسا کہاں ہے؟ اس میں مستتر ہے، مستتر. تقدیر ہو، تقدیر ہوا. اور یہ ہوا کس کی طرف لوٹے گی؟ ہاں نہیں مصنعوں کی طرف. فیکٹری کے مصنع بارے کی میں طرف. بات ہو رہی ہے جی نا، جی ہاں. فیکٹری کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ فیکٹری کی طرف لوٹے گی. بی کبیرن یہاں پر جار مجرور خبر شروع لیسا، کریں. ٹھیک خبر ہے. لیسا. اچھا، اگر آپ کو پتا ہے معین بھائی یہاں پر فاعل کون ہے تو آپ چپ رہیے فی الحال. پہلے میں سب سے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے. یعملو کو بتائیے سب سے پہلے. یعملو فعل مضارع. پوچھ رہے ہیں کیا ہم سے؟ ہاں جی، آپ بتائیے اچھا اچھا. یعملو. ہاں فعل مضارع مرفوع ہوں، بالضمہ. اور فاعل آپ کو اگر پتا ہے تو آپ جی خاموش رہیے. اب سب سے سوال ہے کہ فاعل کہاں ہے یہاں پر؟ سب کوشش کریے. فاعل کسی نے کہا عاملاً فاعل یعنی ورکر فاعل. ٹھیک ہے، عاملاً فاعل ہے. اور کسی کا کوئی جواب سن لیتے ہیں ذرا اس کے بعد. عاملاً فاعل ہے، یعنی سب کا اس پہ اتفاق ہو رہا ہے کہ عاملاً ہی فاعل ہے. اور کوئی جواب؟ اور کوئی جواب؟ اب یہ سوال نصب کیوں ہے؟ پہلے آپ بتائیے کہ فاعل کون؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ سب کو کہ فاعل کیا ہے؟ بہت سارا جواب آیا کہ فاعل جو ہے عاملاً ہے. پھر ایک جواب آیا چلے فاعل مستتر ہے. ماشاء اللہ، گوئنگ ایسی طرح بھی اور جواب سنتے ہیں طرح. کہ میں ذرا سا سوچ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ فاعل کہاں. ورکس فاعل ہے، مستتر فاعل ہے. ایک نے کہا مہندسون فاعل، مہندسانی ہے ایکچولی، مہندسون تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی جواب ہے ایکسپیکٹڈ؟ نہیں تو پھر ہم معین بھائی کی طرف لوٹیں گے. جی فاعل مستتر.
मातूफ है इंजीनियर, आमिलन फाइल है, फाइल मुस्ततिर है। बहुत सारे जवाब हो गए। चलें मोइन भाई आप बताइए फाइल कहाँ है? फाइल मरफू है मियातिन व खमसतुन। मियातुन, जी। ठीक है। फाइल आमिलन क्या है यहाँ पर मोइन भाई, क्या है आमिलन? आमिलन तमीज है, ये पूरा मुरक्कब है। तमीज है, ठीक है। आमिलन तमीज है। फाइल कभी भी मंसूब नहीं हो सकता, या आमिलन मंसूब है तो फाइल मंसूब होगा ही नहीं, आमिलन फाइल नहीं है। मरफू है। मुस्ततिर भी नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पे मिअतुन को आप देखें, खमसतुन को, ये सब मरफू, वहां पर क्या वो क्या मतलब बारात में थोड़ी आए ये लोग मरफू बन के, ये सब फाइल है, ठीक है। मिअतुन असल में फाइल है, व खमसतुन ये भी फाइल है, व इशरूना ये भी फाइल है। ये सब का इराब आप क्या देख रहे हैं, मरफू है। मरफू। और मुहंदिसानी भी फाइल है, क्योंकि मुहंदिसानी मरफू है। कैसे मरफू है ये, इसमें इसकी अलिफ, अलामत क्या है? अलिफ अलिफ, मुसन्ना के लिए, अलिफ ठीक है, मुसन्ना। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यानी 125 वर्कर्स, वर्कर्स और वर्कर्स तो 2 तमीज है, और मुहंदिसानी 2 इंजीनियर्स, तो ये दोनों फाइल, ये फाइल है और ये भी फाइल, यानी फाइल का इराब क्या होता है, मरफू। तो मिअतुन यहाँ पर फाइल है, वाव हरफत, खमसतुन मातूफ है मिअतुन पे, व इशरूना ये भी मातूफ है मिअतुन पे। अभी हमने जो है नंबर्स नहीं पढ़ा, चलें इसकी वजह से कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सक्यूज करता हूँ इस बात के लिए कि अभी तक हमने 20 तक पढ़ा है, 21 से 99 या 100 नहीं पढ़ा था, तो हम इसको इंशाल्लाह अभी देखेंगे। तो मिअतुन के माने 100 ये तो पढ़ा था, वा यानी और, खमसतुन ये भी पढ़ा है हमने, तो 5 है, तो 100 में 5 जोड़ दिए तो 105, व इशरूना और 25, इशरूना 20, सॉरी 20 इशरूना 20 है, तो ये टोटल कितने हो गए, 120 और 5 तो 125, तो टोटल 125 ये फाइल है। आमिलन तमीज है यहाँ पर, ठीक है, आमिलन तमीज है, क्योंकि नंबर्स जो हमने बताया था 11 से 99 तक मादूद क्या बनकर आता है, मादूद तमीज बनकर आता है, ठीक है। तो आमिलन यहाँ असल में तमीज है, फाइल नहीं है। फाइल का इराब मरफू होता है, और यहाँ पर मिअतुन फाइल है असल में, ठीक है। वो खमसतुन ये भी फाइल है, व इशरूना ये भी फाइल है, यानी ये सिंपली मातूफ है उसमें, ठीक है। यानी अच्छा, अगर इसको मैं इस तरह से बताता हूँ, आप कह रहे हैं कि इसको हम अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं, तो अब कोई बता सकता था कि ये मिअतुन खमसतुन व इशरूना क्या है? 125 केले, 125 अमरूद, 125 सेब, या 125 हवाई जहाज, 125 फैक्ट्रियां, 125 क्या? तो तमीज की जरूरत क्यों है, ये बताने के लिए, इबहाम को दूर करने के लिए। अगर मैं सिर्फ कहता यहाँ 125 इसमें काम करते हैं, 125, तो 125 क्या, इंजीनियर, 125 मैनेजर्स, 125 वर्कर्स, 125 डॉक्टर्स, 125 टीचर्स, क्या? तो ये आपको बताना जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर तमीज लाते हैं, और तमीज लाने से जुमले में इबहाम दूर होता है। यानी अब आपको पता है कि ये आमिलन है जो कि तमीज है, हालांकि ये 125 के लिए ही कायम मकान है ना, यानी 125 क्या, तो वर्कर्स। असल में वर्कर फाइल है एक नाहिए से, अगर जुमले को देखें, लेकिन जुमले में जो मरफू होता है वो फाइल होता है, आमिलन तमीज है, ठीक है। आपको समझ आया इंशाल्लाह। और मुहंदिसानी, मुहंदिसानी भी फाइल है, क्योंकि इसका एराब मरफू है। अब देखें मुसन्ना में आनी साउंड है, आनी आनी, तो ये आनी साउंड से हमने पहचाना कि ये फाइल है। यामलू को हम एनालाइज करेंगे, तो यामलू फेल मरफूउन बिदम्मा, सॉरी बिदम्मा, मरफू है दम्मा के हिसाब से। और फाइलुन, फाइलुन क्या है यहाँ पर, मियातुन, मियातुन क्या है, मरफू है, मरफू फाइल होता है। वाव हरफ अत्फ है, खमसतुन मातूफ है मियातुन पे, व इशरूना मातूफ है मियातुन पे, ठीक है, ठीक है ना। और मुहंदिसानी भी क्या है, फाइल है, क्योंकि, और ये भी मुहंदिसानी भी असल में मातूफ है किस पे, मियातुन पे, असल चीज ये है, ठीक है। और टेक्निकली हम बात करें, टेक्निकली ये फाइल है, बाकी मातूफ है, ये भी मातूफ है, हालांकि सबके सब मिलाकर फाइल है। तो 125 वर्कर्स और 2 इंजीनियर, तो दोनों फाइल हो गए, ठीक है ना, क्लियर है इंशाल्लाह।
بس यहाँ पर जरा सा आपको ध्यान लगाने की बात थी. उसके बाद है ज़करिया अस्साअतुल आना अत्तासिअतु इल्ला रुबअन. इसको ट्रांसलेट कोई कर सकता है? मोइन भाई आप मत बताइएगा. अस्साअतुल आना, हाँ मीनिंग वाइज वर्कर फाइल है, इस पे कोई डाउट नहीं. यहाँ मालूम है फाइल मुस्ततिर नहीं होगा. क्यों मुस्ततिर होगा? यहाँ पर जब ये मियतुन खमसतुन इशरून और मुहंदिसानी ये सब के सब मरफू है, मुस्कुरा रहे हैं वहाँ पे कि हम मरफू हैं, हम यहाँ बारात में नहीं आए हैं. फाइल, अगर फाइल को आप मुस्ततिर बताएंगे तो ये लोग जैसा बताया मैंने कि किसी की बारात पे तो नहीं आया ना, ये मफूल है, सॉरी फाइल ये मरफू. अच्छा, अस्साअतुल आना अत्तासिअतु इल्ला रुबअन, वक्त भी जरा काफी हो गया. अभी कितने टाइम क्या टाइम हुआ है ये बताइए आप, इसको देखकर मोइन भाई अपनी बताएंगे. अस्साअतुल आना, अभी टाइम क्या है? अत्तासिअतु 9, इल्ला रुबअन, रुबअन खुमसन सुदुसन, क्या था ये? यानी क्वार्टर, 1/4. तो 9 का 1/4 क्या होता है? 8:45. 9 बजने में 1/4 हिस्सा बाकी है, यानी 8:45 हुए. ठीक है. वमा रजा अबू का, और तुम्हारे वालिद अभी तक नहीं आए. जैसे हम बोलते हैं ना, द टाइम नाउ इज 8:45. इंग्लिश में जिसे हम कहें द टाइम नाउ 8:45, यानी इल्ला रुबअन, यानी 9 बजने में सिर्फ कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट बाकी है, या 1/4 हिस्सा बाकी है 9 बजने में. ठीक है. तो अस्साअतु मुब्तदा, अल आना मफूल, अल आना ज़र्फ ज़मान, अत्तासिअतु खबर है यहाँ पर, और इल्ला जो है, इल्ला हर्फ इस में से है, इसको हम कहेंगे इंशाल्लाह. रुबअन मंसूब है, ये इल्ला के बाद मुस्तस्ना इसे हम कहते हैं. तो इसको आप फिलहाल छोड़ दें, इसका एनालिसिस इंशाल्लाह हम डिटेल में करेंगे. अभी फिलहाल इतना जानिए. अत्तासिअतु अल आना अल अस्साअतु अल आना अत्तासिअतु इल्ला रुबअन, अभी वक्त हुआ है 8:45. वमा रजा अबूक, और तुम्हारे वालिद अभी तक नहीं आए. वाव हरफत, मा हरफु नफी, रजा फिल मादी मबनी अल फत. फाइल कहाँ है इसका? रजा का अबू, अबू फाइल है. ठीक है, मरफू है. वह मुदाफ. फिर कोई ना कहे कि फाइल मुस्ततिर है. फाइल अबू है और वह मुदाफ काफ मुदाफ इलैह. उसके बाद फाइनली लअल्लहु यरजिउल यौमा मुतअखिरन. क्या मतलब है इसका? लअल्ला यहाँ पर तरज्जी है वो या वो इशफाक है, ये बताइए आप. मोइन भाई आपने बताइए, और बाकी लोग बताएं. लअल्ला तरज्जी है या इशफाक है? ये वो जनरली 9 बजे तक मतलब 8:30 या 8 बजे तक आ जाते हैं. आज नहीं आए, तो यहाँ इशफाक है या तरज्जी है? डर है या उम्मीद है? नहीं, डर है. मुझे लगता है, मुझे डर है कि वो अभी लेट आएंगे. खौफ है, यहाँ तरज्जी नहीं है, इशफाक है. ठीक है. देखने में ऐसा लग रहा है उम्मीद है, लेकिन क्योंकि जनरली वो आ जाते हैं, कोई ना आए तो आप वहां पर उम्मीद तो नहीं, डर का ही माहौल होगा ना, आप वो अभी तक नहीं आए. यानी मुझे डर है कि वो आज मुतअखिरन यानी लेट आएंगे. ठीक है. लअल्लहु यरजिउल यौमा मुतअखिरन, मुझे डर है कि वो, मुझे खौफ है कि वो आज लेट आएंगे. तो ये मुतअखिरन हम कहते हैं हाल, किस हाल में लौटेंगे? कि वो देर हो जाए. और लअल्ला मिन अखवाती इन्ना, हु इस्मु लअल्ला. खबरु लअल्ला कहाँ है? यरजू, खबरु लअल्ला यरजू, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया खबरु लअल्ला. और फिर यरजिउ में फेल मुदारे मरफूम बिद्दम्मा, फाइल मुस्ततिर तकदीरुहु हुआ. हुआ. अल यौमा क्या है? मफूलन, मफूलन फीही. फीही. और मुतअखिरन जो है इसको हम कहते हैं हाल. ये हाल क्या है जनाब का, हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे इसमें. हाल फिलहाल ये समझे कि हाल किस हाल में लौटें कि वो देर हो जाए. मैं सुबह उठा इस हाल में कि मुझे देर हो गई. मैं सुबह जल्दी उठा. तो हाल जो है मंसूब होता है. ठीक है. तो हाल भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो आज यहीं रुकते हैं, वक्त काफ़ी ले लिया मैंने. जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फीकुम. अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, वरना क्लास यहीं ख़त्म करेंगे. यहाँ पर ये दर्स भी ख़त्म होता है. आपके पास एक वक्त है, एक हफ्ते का टाइम है. उस एक हफ्ते में इंशाल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें. ठीक है.
اس کو آپ ریپیٹ کریں انشاءاللہ، اور ایک ہفتے میں آپ اس کو ریویژن کریں جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے آج اور کل، اور پھر کچھ سوال ہو تو مجھے بتائیں. چلیں، جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.